د لوی رب په سپېڅلي نامه سلامونه ورکړئ. لومړی به در سره دا لنډه ویډیو شریکه کړم، وروسته پرې زه خپله تبصره لرم. د تفصیل وروسته به باقي پاتې ویډیو هم در سره وګورئ. سب کچھ بدل گیا مگر پنجاب کا رویہ نہ بدل سکا. کھڑیا شہر میں، مسلمانوں کے شہر میں ایک پولیس والے نے ایک مسلمان بیٹی کی عزت کھینچی، اسے نیلام کیا. کیا فرق ہے ان کافر ہندوؤں میں اور کھڑیا کی پولیس میں اور پنجاب پولیس میں؟ عمران خان، میں پٹھان ہوں، میں مردان کی پٹھان ہوں، میں سماج کی پٹھان ہوں، میں پورے پاکستان کی پٹھان ہوں. آؤ پوچھو، میں تیری بہن ہوں، پوچھو کہ خوشیاں بیوی کی طرح ہوں، میں پردے میں بیٹھی ہوئی ہوں. پوچھ، آگے پوچھ پنجاب پولیس سے کہ جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، آگے پوچھ. میرا جینا حرام کر دیا ان لوگوں نے، میری کیا غلطی ہے؟ صرف میں پٹھان ہوں. د دې ویډیو په لیدلو په زړه ډېر دردېدلی او خفه شوی یم چې زموږ دې پښتنې او مسلمانې خور سره پنجابي پولیسو څومره ډېر ظلم کړی او څومره ډېره بېعزتي یې شوې، او پنجابي پولیسو ورته پیغور هم ورکړی چې اوس دې ستا پټانان یعنې پښتانه تا له موږ څخه خلاصه کړي. زه فکر کوم چې پنجابیان په دې پوهېږي چې پښتانه مشران خو د پنجابي آرمي بوټونه له دې لپاره پالش کوي چې پنجابي آرمي ورته کوم مقام ورکړي. نو هغه مشران به د پښتنې خور غږ چېرته واوري؟ هغو مشرانو ته خو د پنجابي آرمي له دې لپاره وزارتونه ورکړي چې د لر او بر پښتنو په منځ کې نفاق واچوي او د پنجابي آرمي واکداري نوره هم قوي او مضبوطه کړي. خو الله جل جلاله دې ستا عمل او ساتونکی شي. دا اوسني پښتانه هغه د احمدشاه بابا، خوشحال بابا د وخت پښتانه نه دي چې ستا د بېعزتۍ پوښتنه وکړي او بدل واخلي. بس الله جل جلاله دې ستا مرستندوی او مدد کوونکی شي. تر بله ویډیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله او ارام او سوکاله ژوند لرئ. د لوی الله کل میں مدرسے میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی باجیوں کے ساتھ، میں نے چادر لی تھی، میں عزت میں بیٹھی تھی. اچانک ہمارے دروازے پہ حملہ ہوا ہے، محلے والے آئے ہیں، انہوں نے شور مچایا ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے شوہر کو فون کیا ہے کہ یہ مسئلہ ادھر بن گیا ہے. میرے شوہر نے کہا تم باہر نہ نکلو، ادھر ہی بیٹھی رہو، کوئی بات نہیں ہے، تم بیٹھی رہو، کوئی کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا، محلے والے ویسے ہی لگے ہوئے. اتنے میں پولیس آئی، انہوں نے دروازہ توڑ دیا، وہ اندر داخل ہوئی، وہ ہمیں گھسیٹنے لگی. میں نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میں ڈوگروں کی بہو ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میں پٹھان ہوں. وہ آدمی مجھے کہتا ہے پولیس والا بھی آج دیکھیں گے ہم پٹھان، کون سا پٹھان تمہیں بچانے آتا ہے پنجاب میں؟ کون سے ڈوگر تمہیں بچاتے ہیں؟ اتنے میں اس کے فون پہ کوئی فون آیا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا. اس نے کہا کہ آج یہ پٹھانی بچنی نہیں چاہیے، آج یہ مدرسے کی عورتیں بچنی نہیں چاہیے، ان کا وہ حشر کر دو کہ جو سارا زمانہ دیکھے. اس نے میری چادر کھینچ لی. اندر کمرے میں 5 آدمی تھے، وہ پولیس والے، جنہوں نے میری بالیاں کھینچ لی، جنہوں نے میری چین کھینچ لی، جنہوں نے مجھے بہت مارا. ان کے پاؤں میں اتنے موٹے موٹے جوتے تھے، میرے کمر پہ مارے. میں چیخیں مارتی رہی، میں اپنی باجیوں کو بلاتی رہی. ان کو بھی باہر پکڑا ہوا تھا، ان کو بھی مار رہے تھے. بہت ظلم کیا میرے ساتھ. کیا ہوا اگر میں پٹھان ہوں؟ قائد اعظم نے تو یہ پاکستان بنایا تھا ہم سب کے لیے. کشمیر میں دیکھتی تھی میں ٹی وی پہ کہ مسلمان بہنوں کی عزتیں ہندو کافر نیلام کرتے ہیں، لیکن کھڑیا شہر میں، مسلمانوں کے شہر میں ایک پولیس والے نے ایک مسلمان بیٹی کی عزت کھینچی، اسے نیلام کیا. کیا فرق ہے ان کافر ہندوؤں میں اور کھڑیا کی پولیس میں اور پنجاب پولیس میں؟ لیکن بہت ظلم انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. کیا فرق ہے ان انڈیا کے کافروں میں جو کشمیر میں ظلم کرتے ہیں، اور کیا فرق ہے آج کھڑیا شہر کوفہ بن گیا ہے؟ آپ نے اس